بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کو انزا دلدار میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا یہ کیمپ جو ہے یہ ایک اسپیشل کیمپ ہوتا ہے، اور یہ کیمپ 2 یا 3 اس طرح کے کیمپ سردیوں میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح 1-2 کیمپ جو ہیں وہ گرمیوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سردیوں میں کیونکہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہوتے، اور اب تو کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بڑی مشکلوں سے اپنا کھانے پینے کا ہی خرچہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا کہ وہ گرم کپڑے خرید سکیں اور اس طرح سے وہ سردی کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اس دفعہ ہم نے کافی اس کے لیے تیاری کی تھی، اور میں بےحد مشکور ہوں اپنے تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنے گھر میں جو ان کے پاس بعض لوگوں نے نئے کپڑے، بعض نے یوزڈ کپڑے تھے وہ ڈونیٹ کیے، اور اسی طرح فاؤنڈیشن نے بھی بہت سارے بازار سے بھی خریدے۔ تو اس طریقے سے ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں کپڑے اکٹھے کیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم یہ مدد فراہم کر سکیں۔ اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو گاؤں میں سب سے مستحق ترین جیسے بیوائیں ہیں، یتیم لوگ ہیں اور غریب ترین لوگ ہیں، وہ سارے ہم ان سب کی ایک لسٹ بناتے ہیں، اور اس لسٹ کو بناتے وقت کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی کہ مسلمان ہوگا، کرسچن ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، یا وہ کسی بھی علاقے کا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم، یا اس کی زبان میں کوئی فرق ہے، یعنی کسی بھی بنیاد پہ ہم کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہمارے لیے سب لوگ جو ضرورت مند ہیں وہ اس کے لیے اہل ہیں، اور اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ انتہائی ضرورت مند ترین افراد جو ہیں پہلے ان کو یہ سہولت فراہم کی جائے، اور جو لوگ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس میں انوالو نہ کیا جائے۔ تو اس دفعہ ہم نے 17 کو تو اپنا میڈیکل کیمپ کرنا تھا، تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک ہی دن میں 2 کیمپ کریں تو وہ پاسبل نہیں ہے، تو ہم نے 16 کی رات کو ہم نے یہ کیمپ رکھا تاکہ ہم ہفتے والے دن آئیں اور یہ کیمپ مکمل کریں، تو اس کے بعد پھر اگلے دن ہم میڈیکل کیمپ کریں اتوار والے دن۔ چنانچہ ہم نے پھر اسی طریقے سے ہم شام کو کوئی 8 بجے کے قریب ہم لوگ پہنچے، تو جو فہرست تھی مختلف ایسے خاندان تھے جو مستحق خاندان تھے، ان ساروں کو بلوا کے خاموشی سے اندر بٹھایا گیا ہوا تھا۔ پھر اس فہرست کے مطابق باری باری ایک ایک خاندان کو بلایا گیا، اس میں جو خواتین تھیں اور بچے تھے ان کو علیحدہ ایک کمرے میں ان کے سائز کے مطابق یہ فراہم کی گئیں، اور جبکہ جو مرد تھے، بڑی عمر کے جو بچے تھے، ان کے لیے علیحدہ کمرہ تھا، اور ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنے سائز کو دیکھ کے چیک کر کے جو اس کے لیے مناسب کپڑے ہیں وہ انہیں حاصل کر لے۔ اور چنانچہ یہ تقریباً رات 1 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ جتنی بھی ہماری فہرست تھی سب افراد کو گرم کپڑے مہیا کیے گئے۔ آخر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی اس جہاد میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ جو ہم غربت و افلاس اور بیماری کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے 5 طریقے بڑے آسان سے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد عطیات ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں تاکہ ہم اس سے ادویات خرید کے مستحق لوگوں میں تقسیم کر سکیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں فالتو اشیاء پڑی ہیں، جیسے فالتو ادویات پڑی ہیں جو ایکسپائر ہو رہی ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی فالتو جوتے ہیں، کچھ کپڑے ہیں اور دیگر گھریلو اشیاء ہیں جو کسی استعمال میں نہیں ہیں، تو وہ آپ ہمیں عطیہ دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر گھر میں کوئی فالتو میڈیکل آلات ہیں، جیسے اگر گلوکومیٹر ہے، جیسے آکسیجن سلنڈر ہے، جیسے پیشنٹ بیڈ ہے، جیسے کوئی ہیئرنگ ایڈ ہے، اگر وہ بیکار پڑے ہیں تو وہ آپ ہمیں عطیہ کریں۔ اور یہ چیزیں ہمیں دینے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ہمارے آفس میں پہنچا دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، اپنا نمبر، اپنا ایڈریس بھیجیں تو ہم آپ کے گھر سے اسے کلیکٹ کرا لیں گے۔ اور آپ اگر ڈاکٹر ہیں، آپ اگر نرس ہیں، لیب اسسٹنٹ ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ڈسپینسر ہیں، تو سال میں 1 یا 2 دفعہ آپ ہمارے ساتھ
इस कैंप में शामिल हों और इस तरीके से भी आप जो अपना वक्त का अतिया दे के आप सवाब दारैन हासिल कर सकते हैं। आखिरी तरीका ये है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे कि सेहत की मुफ्त सहूलियात मुहैया हैं और वो इनसे फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी तजवीज़ है, कोई शिकायत है या कोई और अपनी राय आप देना चाहते हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी खिदमात को मज़ीद बेहतर कर सकें। शुक्रिया।